السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام سعدیہ ہے اور میں کراچی کے ایک نواحی علاقے کی رہائشی ہوں۔ میری اماں کی شادی غیروں میں ہوئی تھی اور ان کے سسرال والوں کا ان کے ساتھ رویہ بہت زیادہ خراب تھا، حالانکہ یہ مکمل طور پر ان کی رضامندی سے ہوئی تھی، لیکن وہی ہوا جو ہمارے معاشرے میں عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ انہوں نے اماں اور ابا کی شادی اس لیے کی تھی کہ ان کو لگا تھا کہ اماں انتہائی معصوم اور شریف سی لڑکی ہے اور وہ اس کو دبا کر رکھیں گی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کو دوسری عورت کی آزادی بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی، سو وہ اس کو دبا کر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ اس پر حکومت کر سکے، اور اس چیز پر انہیں کسی قسم کا کوئی بھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ شاید ایسا ہوتا ہے کہ یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ ان سے پہلے ان کے سسرال والوں نے ان پر ظلم ڈھائے ہوتے ہیں اور ان کو سکون اور چین کی زندگی نہیں جینے دی ہوتی، اسی وجہ سے وہ اس چیز کے بدلے اپنی بہو بیٹیوں سے لیتے ہیں۔ ویسے بھی یہ ہمارے معاشرے کا دستور ہے کہ کرے گا کوئی اور بھرے گا کوئی۔ اماں کی زندگی انہوں نے اجیرن کر دی اور ان کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیتے تھے۔ ان کی شادی کو جب 3 سال ہو گئے اور ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی تو ظاہر سی بات ہے یہ ان کے لیے بہت بڑا تانا بن گیا تھا، اور ان کو اٹھتے بیٹھتے بھانج ہونے کا تانا دیا جاتا تھا، اور ابا کو اس چیز پر اکسایا جاتا تھا کہ تم دوسری شادی کر لو، یہ عورت تمہیں کوئی سکھ نہیں دے گی، جبکہ ابا اس بات کے لیے راضی نہیں ہوتے تھے۔ دوسری جانب میری دادی اور میری پھوپھیاں ہر وقت یہی کوشش کرتی رہتی تھیں کہ ابا کبھی اور کسی طرح دوسری شادی کے لیے راضی ہو جائیں۔ پہلے کو کوئی سکھ نہیں لینے دیا تھا اور اس کو مزید اذیت دینے کے لیے دوسری کو لانا چاہ رہے تھے، اور یقیناً اس کو بہت خوش رکھتے تاکہ اماں مزید اذیت میں رہ سکے، حالانکہ اماں کا کوئی قصور نہیں تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا۔ اماں کی سگی ماں اور باپ کا انتقال ہو چکا تھا، تو ایک بار جب بہت زیادہ ان کے گھر والوں نے مارا اور گھر سے بھی نکال دیا تو مجبوراً وہ اپنی ماسی کے گھر چلی گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی بہو بیٹیوں والی تھی اور ان کا بھی حکومت کا دور جا چکا تھا، اور ان کی بہوؤں کو راج کرتا دیکھ کر اماں کو بہت دکھ ہوا۔ یہ کبھی خالہ نے ان کا رشتہ مانگا تھا، مگر انہوں نے اس لیے انکار کر دیا تھا کہ ان کے بیٹے اس وقت نوکری نہیں کرتے تھے اور پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، جبکہ اماں نے 8 جماعتیں پڑھی ہوئی تھیں۔ نانی نے ان کو سمجھانے اور منانے کی بہت کوشش کی، مگر انہوں نے کہا کہ میں کسی ان پڑھ سے شادی نہیں کروں گی، میں خاندان میں واحد لڑکی ہوں جس نے 8 جماعتیں پاس کی ہیں، اور اب اگر میں یوں ہی کسی ان پڑھ اور جاہل سے شادی کر لوں گی تو میری تو سب سہیلیوں میں ناک کٹ جائے گی۔ ان سے کہا کہ دیکھو، مجھے نہیں لگتا ہمارے جیسے گھر میں کسی پڑھے لکھے لڑکے کا رشتہ آئے گا، مگر اماں کو یقین تھا کہ جب ابا کا رشتہ آیا تو سب بہت خوش تھے، مگر ان کو کیا معلوم تھا کہ پڑھے لکھے جاہلوں میں بیاہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے بس یہی دیکھا کہ لڑکا پڑھا لکھا ہے اور سرکاری نوکری کر رہا ہے، مگر یہ نہیں دیکھا کہ اس کی بہنیں اور ماں کس قسم کی عورتیں ہیں۔ ان کو یہی ڈر تھا کہ اماں کہیں ان کا اکلوتا بیٹا چھین کر بھاگ نہ جائیں، جبکہ ان کی خالہ کے بیٹے پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر انہوں نے اپنی بیویوں کو ملکائیں بنا کر رکھا ہوا تھا، اور یہ بات واضح کر دی تھی کہ شعور کا تعلق تعلیم سے نہیں ہوتا۔ اب ان کو لگ رہا تھا کہ شاید ان کو 8 جماعتوں کا غرور ہی لے ڈوبا تھا، کیونکہ ابا نے 12 جماعتیں پڑھی تھیں اور ان کے رشتے کے لیے وہ اسی وجہ سے مان گئی تھی، مگر غیروں میں رشتہ کر کے سوائے اذیتوں کے کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ اب پل پل یہی خیال آ رہا تھا کہ کاش کسی اپنے میں شادی کی ہوئی ہوتی تو سارا خاندان ان کے لیے کھڑا ہو جاتا، مگر وہاں پر کون ان کے لیے کھڑا ہو سکتا تھا کہ انہوں نے تو غصے میں آ جانا تھا اور ہاتھ میں طلاق تھما دینی تھی۔ خیر، انہوں نے اپنے خالہ کو مسئلہ بتایا کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مجھے اتنی اذیتیں دی جا رہی ہیں اور وہ لوگ
میرے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہ رہی ہیں۔ تو ان کی خالہ نے کہا کہ یہ سب کچھ تمہیں تکلیف دینے کے لیے کر رہی ہیں، تم ان سے ایک دن کہہ دو کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تمہارے شوہر کی شادی کر دیں، تو دیکھنا ان کو بھی علم ہو جائے گا کہ تمہیں کچھ نہیں ہو رہا، تو وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گی۔ اماں نے ڈرتے ہوئے کہا، خالہ اگر انہوں نے واقعی شادی کر دی تو میرا کیا ہوگا؟ میری تو وہاں پر پہلے ہی کوئی اوقات نہیں ہے، تو بعد میں کیا ہوگا؟ تو ان کی خالہ نے ان کو یقین دلایا اور کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ ایسا کریں گے، اور اگر وہ ایسا کرتی بھی ہیں تو ظاہر ہے جو آئے گی وہ ان کو ایسا تگنی کا ناچ نچائے گی کہ انہیں تمہاری قدر محسوس ہو جائے گی۔ پھر اسی روز اتفاق سے انہیں ابا لینے آ گئے اور اس چیز کا یقین دلایا کہ میں شادی نہیں کروں گا، تمہیں مجھ پر یقین کرنا چاہیے۔ تو اماں کی خالہ نے بھی ان کو خوب ڈانٹا اور کہا کہ آپ کو خود خیال کرنا چاہیے کہ آپ کی بیوی کو آپ کی ماں اور بہنوں نے مار مار کے گھر سے نکال دیا اور آپ 2 دن بعد اسے لینے آ رہے ہیں۔ تو ابا نے کہا کہ دراصل میں شہر سے باہر تھا اور مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا، میں معذرت کرتا ہوں اور دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اماں ان کے ساتھ گھر آ گئی تو میری دادی اور پھوپھیوں نے اماں کو پھر سے تانے دینے شروع کر دیے، اور ایک روز ابا نے سن لیا تو ابا نے انہیں دھمکی دی اور کہا کہ اگر اب آپ لوگوں نے ہماری زندگی میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جاؤں گا۔ اور اس بات پر ان لوگوں نے تو گھر میں ماتم ہی بچھا لیا تھا اور کہنے لگیں کہ ہمارا اکلوتا بھائی تھا اور اس ڈائن نے آ کر چھین لیا۔ اور ابا نے اماں سے کہا کہ تم ان کو نظر انداز کر دو، اس کے سوا ان کا کوئی حل نہیں ہے۔ غرض کے پہلے اماں ابا کے درمیان بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی تھیں، مگر پھر اماں نے اللہ سے لو لگا لی تھی اور بہت زیادہ وظائف کرنے لگی تھی۔ تو ابا کا دل اماں کے لیے مکمل طور پر بدل گیا تھا۔ اسی وجہ سے جہاں پر ان کی بہنیں غلط ہوتی تھیں وہ ان کو بری طرح سے ٹوک دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جس نے میری بیوی کے ساتھ غلط لہجے میں بات کی اس کے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اور پھپھو لوگ ویسے تو ڈر ہی گئی تھیں کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ابا جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی بات کے پکے ہیں، لیکن اندر ہی اندر وہ بہت زہر گھول رہی تھی۔ اور شادی کے 4 سال بعد اللہ پاک نے ان کو خوشخبری دی تو اماں اور ابا ان کے تو پاؤں خوشی سے زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ دوسری جانب گھر میں کوئی بھی خوش نہیں تھا، حالانکہ میری پھوپھیاں اپنی زندگی میں مگن تھی، سب کی شادی ہو چکی تھی، مگر پھر بھی اماں اور ابا کی زندگی میں مداخلت کرنا ان کا من پسند مشغلہ تھا۔ پہلے وہ اس بات کے لیے اتنا زور دے رہی تھی کہ ابا کی شادی کر دینی چاہیے، مگر جب اماں امید سے ہوئیں تو انہوں نے سارے گھر کا کام اماں پر ڈال دیا، اور جب ان کی خالہ آئیں تو انہوں نے کہا کہ بے وقوف، اتنا کام کیا تو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور تب ہی ابا بھی آ گئے اور اماں کی ماسی نے ان کو ڈانٹنے والے انداز میں کہا کہ تمہیں اپنی بیوی کا خیال کرنا چاہیے، تم کیوں اس کو اپنی بہنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے جاتے ہو؟ تو ابا نے کہا کیا کروں، میں سرکاری نوکر ہوں، مجھے روز وہاں پر جا کر بھی حاضری دینی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ سارا دن ان کا حکم مانتی رہتی ہے اور گھر کے تمام کام کرتی رہتی ہے، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ اس حالت میں اس کے لیے یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ تو ابا نے چونک کر اماں کو دیکھا جو ان سے یہ بات چھپا رہی تھی، کیونکہ ابا کو تو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی، اور ان کو یہی لگا تھا کہ ان کی ماں اور بہنیں ان کی بیوی کا اس حالت میں بہت خیال رکھتی ہوں گی، کیونکہ جب وہ گھر آتے تھے تو سارا کام دادی اور پھپھیاں کرنے لگتی تھی۔ ابا نے خالہ کے جانے کے بعد شدید غصے سے اماں کو دیکھا اور سرخ ہوتی آنکھوں سے ان کو دیکھتے ہوئے کہا کہ تم نے یہ بات اپنی خالہ کو بتا دی مگر مجھے نہیں بتائی، میں وجہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، تم نے مجھے اپنی خالہ کی نظروں میں گرا دیا۔ تو اماں نے کہا کہ خدا کی قسم میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا، خالہ اچانک آ گئی تھی، انہوں نے جب مجھے کام کرتے ہوئے دیکھا
تو ان کو بہت زیادہ حیرانگی ہوئی۔ پھر مجھے انہیں سب کچھ سچ سچ بتانا پڑا۔ ابا نے کہا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جو بھی بات ہو تم مجھے بتاؤ گی۔ تو اماں نے دکھ سے انہیں دیکھا اور کہا، میں آپ کو کیا بتاتی؟ آپ کی ماں اور بہنوں نے مجھے اس بات کی دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے آپ کو کچھ بتایا تو وہ ہم دونوں کے درمیان ایسی غلط فہمی پیدا کر کے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیں گی، اور میں ڈر گئی تھی۔ ویسے بھی میں نے سوچا تھا کہ اگر میں نے آپ کو بتا دیا تو میرے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں، اور آپ بھی سوچیں گے کہ میں یہ سب کچھ جان بوجھ کر کر رہی ہوں تاکہ آپ اپنی ماں اور بہنوں سے دور ہو سکیں، جبکہ اللہ جانتا ہے میری تو کبھی بھی ایسی کوئی نیت نہیں ہے۔ میں نے تو ہمیشہ ان کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ رہنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان لوگوں نے کبھی بھی مجھے اپنا نہیں سمجھا، بلکہ میرے ساتھ غیروں سے بھی بدتر سلوک کیا ہے۔ مگر میں نے کبھی شکایت نہیں کی، صرف اس نیت اور سوچ کے ساتھ کہ شاید کبھی ان کے دل میں میرے لیے نرم گوشہ جنم لے لے گا، کیونکہ میرا تو ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اور میں نے آپ سب کو ہمیشہ اپنے سمجھا ہے اور آپ کی بہنوں کو اپنی سگی بہنوں جیسا سمجھا ہے، مگر انہوں نے مجھے بہو اور بھابھی بھی نہیں سمجھا۔ میں بھی آپ سے شکوے کرتی کرتی تھک گئی تھی، اور دل میں خیال آتا تھا کہ آپ آفس سے تھکے آتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ کے آتے ہی شکایتوں کا پنڈورا باکس کھول لوں، کیونکہ مجھے آپ کو پریشان کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ آپ کا ساتھ مجھے میسر ہے، اور میں ہر جنگ لڑنے کے لیے تیار تھی۔ پہلے ان کو ہر ٹائم اس بات کا گلہ رہتا تھا کہ میں بھانج ہوں، اور اب جب اللہ نے یہ داغ دھو دیا ہے تو ان سے یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ نہ چاہ کر بھی اماں نے ابا سے آج شکوہ کر ہی لیا تھا، اور ابا کو بھی بہت دکھ ہوا تھا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اس واقعے میں ان کی بیوی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ تو بچپن سے ہی ان کے ساتھ رہتے آ رہے تھے اور ان کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے اماں سے کہا کہ میں سب کچھ بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، میں کسی بھی قسم کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان لوگوں کو اب دیکھ لوں گا۔ اماں نے ان کو روکنے کی بہت کوشش کی اور کہا کہ دیکھیں، اس طرح لڑائی بہت بڑھ جائے گی، اور وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں نے آپ کو ان سے بدگمان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ابا نے بھی نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ گمان کرنے کا تو یہاں پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں ان کی اصلیت اچھی طرح سے جان گیا ہوں۔ پھر اگلے روز وہ دفتر چلے گئے، اور آج سے پہلے انہوں نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا، مگر اس روز وہ 2 بجے گھر واپس آ گئے۔ جب اماں روٹیاں پکا رہی تھیں اور ان کو اچانک دیکھ کر کمرے میں سوئی ساس اور بیٹیوں کی تو جان پر بنائی تھی کہ بھائی کی نظروں میں ہمارا کیا عمج رہ گیا ہوگا، اور وہ بوکھلا گئی تھی، اور اب ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ تو ابا نے ان لوگوں کو غصے سے کمرے میں بلایا اور کہا کہ سب لوگ باہر آئیں۔ تو سب لوگ ڈرتے ہوئے باہر آ گئی تھے، کیونکہ جب اماں کو منا کر ابا لائے تھے تو اس کے بعد انہوں نے ابا کا شدید غصہ دیکھ لیا تھا، اس وجہ سے وہ لوگ ڈر گئی تھیں۔ تو ابا نے کہا کہ یہ روٹیاں کیوں بنا رہی ہیں؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر نے اس کو ریسٹ کرنے کو کہا ہے۔ تو میری دادی نے چالاکی سے کہا کہ میں نے اس کو منع کرنے کی بہت کوشش کی ہے، مگر یہ نہیں رک رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں ریسٹ کر کر کے تھک گئی ہوں۔ تو ابا نے کہا اگر وہ ریسٹ کر کر کے تھک گئی تھی تو آپ نے کہا اس کو روٹیوں کا کام ہی دینا تھا، اس کو کوئی ذرا سا ہلکا پھلکا کام دے دیتے۔ تو دادی نے پھر کہا کہ بیٹا، میں نے اس سے بہت کہا ہے، تم اس سے پوچھ سکتے ہو۔ انہوں نے اماں کی جانب اشارہ کیا تو ابا نے کہا میں کوئی جھوٹ برداشت نہیں کروں گا، تمہاری رپورٹس آ گئی ہیں اور ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تم بہت زیادہ کام کر رہی ہو۔ اماں نے بھی چونک کر ابا کی اداکاری دیکھی، جبکہ باقی سب کو تو سانپ سونگھ گیا تھا، کسی کو کوئی جواب سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ ابا نے ان پر بہت زیادہ غصہ کیا اور کہا کہ جب ہم لوگ اولاد کی نعمت سے محروم تھے تو تب بھی آپ لوگ ہمیں جینے نہیں دیتے تھے،
اور اگر اللہ ہمیں خوشی دکھانے والا ہے تو آپ اس کو غمی میں بدلنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے لاکھ وضاحتیں دینے کی کوشش کی مگر ابا سب کچھ جان چکے تھے، اس لیے انہوں نے کہا میں اب اپنی بیوی کو الگ گھر لے کر دینے لگا ہوں۔ تو اس روز دادی اور پھپھو نے ابا کے پاؤں میں بیٹھ کر ان سے معافی مانگی تو وہ مجبور ہو گئے تھے اور کہا تھا کہ یاد رکھیے گا، جب تک میری بیوی کی بات تھی تو کسی نہ کسی حد تک میں برداشت کر ہی لیتا تھا، لیکن اب بات میری اولاد کی ہے تو میں بالکل برداشت نہیں کروں گا، کیونکہ میں اپنی اولاد کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی نہیں کھونا چاہتا۔ خیر ان کا رویہ ٹھیک تو نہیں ہوا تھا مگر وہ کچھ برا بھی نہیں کر سکتی تھی۔ زندگی گزرنے لگی اور پھر ان کی گود میں آ گئی۔ میرا نام دادی نے رکھا تھا اور اماں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ اگر وہ پوتی پا کر خوش ہو جاتی ہیں اور اپنا رویہ اچھا کر لیتی ہیں تو ان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نام نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن ان کا رویہ اچھا نہیں ہوا تھا اور میں بھی اب دھیرے دھیرے بڑی ہونے لگی تھی۔ اماں اور ابا کی آنکھوں کا میں تارا تھی، دونوں مجھ پر جان دیتے تھے۔ ان دونوں کا میرے علاوہ اور کوئی بھی بچہ نہیں تھا، اس وجہ سے میں ان کو بہت زیادہ عزیز تھی۔ انہوں نے میری ہر خواہش کو پورا کیا تھا اور میں جب آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھی تو خود کو کسی شہزادی سے کم نہیں سمجھتی تھی، لیکن میری دادی اور میری پھوپھیوں کا رویہ میرے ساتھ کبھی بھی اچھا نہیں تھا۔ پھر بیچ میں کچھ ایسا ہوا جو بہت اذیت ناک تھا اور اس کے بعد ابا کا انتقال ہو گیا۔ میں تب چھوٹی تھی اور اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتی تھی، لیکن مجھے ابا بہت یاد آتے تھے اور میں ابا کی یاد میں رویا بھی کرتی تھی۔ اور اماں کا تو وہاں پر برا حال ہو گیا تھا، کیونکہ میری پھوپھیوں اور میری دادی نے اماں کا جینا محال کر دیا تھا۔ ابا کی موت کا الزام بس ان کو ہی دیا کرتی تھی۔ مجھے ان کے لیے بہت برا لگتا تھا، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ مجھے بھی دادی اماں بہت مارا کرتی تھی۔ ایک روز اماں کی خالہ آئی جن کو میں نانی کہا کرتی تھی، اور جب ان کا یہ حال دیکھا تو وہ تڑپ ہی اٹھی اور ان کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ لیکن اب حقیقت تو یہ تھی کہ اس گھر میں ان کا راج نہیں چلتا تھا، بلکہ ان کی بہو کی یہاں پر بادشاہت تھی۔ وہ اماں کو چند دن رکھنے کے لیے تو تیار تھی، لیکن ہمیشہ کے لیے رکھنے پر وہ بالکل بھی رضامند نہیں تھی، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اماں جوان ہے، خوبصورت ہے اور ویسے بھی پہلے اس گھر میں ان کے لیے رشتہ جا چکا ہے، اس لیے ان کو بہت سے تحفظات لاحق ہو گئے تھے۔ ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ان کا شوہر اماں کی جانب راغب نہ ہو جائے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اماں بہت خوبصورت بھی ہیں اور اس وقت ان کو جذباتی سہارے کی ضرورت بھی ہے، تو سب اپنی جانب سے سہارا دینے کی کوشش کریں گے۔ اور ان کو ڈر تھا کہ کہیں ان کے دل میں اماں کے لیے نرم گوشہ پیدا نہ ہو جائے، اس لیے عدت مکمل ہوتے ہی انہوں نے نانی سے کہا کہ دیکھیں بہت ہو گیا، اب آپ کو اپنی بھانجی کی شادی کر دینی چاہیے۔ تو نانی نے سمجھانے والے انداز میں کہا دیکھو بہو، ابھی اس کو شوہر کو مرے ہوئے عرصہ ہی کتنا ہوا ہے، تم فکر مت کرو، وہ یہاں ساری زندگی کے لیے نہیں رہے گی، بہت جلد یہاں سے چلی جائے گی۔ مگر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اسے یہاں پر نہیں رکھ سکتے، دیکھیں آپ سمجھدار ہیں، یہ بھی جوان ہے، خوبصورت ہے اور اس کی شادی کی عمر ہے، یعنی بیوہ ہو چکی ہے، اور اب کوئی پہلے جیسی پابندی نہیں، ہمیں اپنے اپنے شوہروں کے حوالے سے تحفظات لاحق ہو چکے ہیں۔ تو نانی اماں نے غصے سے ان کو دیکھا اور کہا میرے بیٹے بہت شریف ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مرد کی شرافت کی گواہی نہیں دی جا سکتی، وہ کب اور کہاں پھسل جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اب ان کی بڑی بہو نے اپنے شوہر سے بات کی اور کہا کہ اگر تمہاری کزن یہاں پر آئے گی تو ہمیں یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا، اس لیے تمہیں اماں سے اپنے انداز میں بات کرنی ہوگی، اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ اور ان کے بیٹے نے ان کو سمجھایا اور کہا کہ آپ کو وقت سے اس کو اپنے گھر کا کر دینا چاہیے، یہاں پر رہ کر یہ کون سا وقت بدل لے گی۔ نانی پر بہت زیادہ پریشر آ گیا تھا، ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ وہ اماں سے کیسے بات کریں گی۔ لیکن پھر ایک دن انہوں نے ہمت کر کے کہا دیکھو بلقیس، تو میری مرحومہ بہن کی اکلوتی نشانی اور میرے لیے بہت زیادہ قیمتی رہی ہو، لیکن بیٹا آگے تمہاری بہت لمبی زندگی پڑی ہے اور تم تنہا نہیں گزار سکتی،
تو اماں نے کہا میں تنہا نہیں گزاروں گی، میں اپنی بیٹی کے ساتھ گزار لوں گی، آپ میری فکر مت کریں۔ انہوں نے کہا کیا تم مجھے اپنی ماں سمجھتی ہو؟ تو اماں نے کہا ظاہر سی بات ہے میں آپ کو اپنی ماں ہی سمجھتی ہوں، تبھی اسی برے وقت میں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا پھر مجھے ایک فیصلہ کرنے دو۔ تو انہوں نے کہا میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ وہ بن کہے ہی سمجھ گئی تھی کہ نانی کی کیا بات کرنے آئی ہیں۔ کسی طرح نانی نے ان کو شادی کے لیے راضی کر دیا، اور ان کی دوسرے نمبر والی بہو کے میکے کی طرف سے کسی بہت اچھے خاندان کا رشتہ آ ہی گیا تھا، کیونکہ اس مرد نے پہلے 2 بیویوں کو چھوڑ دیا تھا۔ ان کے گھر والوں نے یہی وجہ بتائی تھی کہ وہ اس کے مطابق نہیں تھی۔ اگر آپ کی بیٹی سب کو اس کے مزاج میں ڈھال دے گی تو وہ اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ نانی پہلے ڈر گئی، مگر پھر انہوں نے سوچا کہ اماں اس کے مزاج کے مطابق ظاہر سی باتیں ڈھال ہی رہے گی، اور پھر ان کے وہاں پر شادی کر دی گئی۔ شادی کی پہلی رات مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنی ماں کو کھو دیا ہے۔ اتفاق سے اس دنوں ٹی وی پر ڈرامہ بھی ایسا لگ رہا تھا جس میں ماں کی شادی ہو جاتی ہے اور بچی پر ان کے سسرال والے ظلم کرتے ہیں، اور وہاں وہ ماں چپ چاپ سہتی رہتی ہے۔ پہلے روز سے ہی میرے سوتے ہوئے باپ نے مجھے قبول نہیں کیا تھا۔ ان کی شادی کے 2 دن بعد ناشتے کی میز پر اماں نے مجھے بلایا اور میرے ستیلے باپ سے میرا تعارف کروانے کی کوشش کی، تو اس نے غصے سے نیپکن پھینک دیا اور کہا میں کوئی بھی غیر ضروری رشتہ بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتا، اس لیے آئندہ اپنی بیٹی کو خود تک ہی محدود رکھنا۔ تو اماں نے فوراً سر ہلا دیا اور کہا ہے ٹھیک ہے، یہ آئندہ تمہارے سامنے نہیں آئے گی، اور مجھے اشارہ کیا اور کہا کہ تم کمرے میں چلی جاؤ۔ مجھے اماں کا یہ رویہ بہت برا لگا تھا کہ وہ کسی اجنبی کے لیے میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہیں۔ میں نے منمنا کر کچھ کہنے کی کوشش کی تو اس نے غصے سے کہا آئندہ جب میں گھر پر ہوں تو میرے سامنے تم بالکل بھی نہیں آؤ گی۔ تو میں ڈر کر کمرے میں چلی گئی۔ مجھے الگ کمرہ دیا گیا تھا جو بہت پیارا تھا، بلکہ سارا گھر ہی بہت پیارا تھا، لیکن میں اس گھر کا کیا کرتی؟ اگر تو یہ میرا تھا ہی نہیں، اور بے شک سارا دن کوئی گھر پر بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن مجھے یہ گھر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ میرے پاس میری ماں نہیں تھی۔ مجھے صرف اپنی ماں چاہیے تھی، اس کے علاوہ تو میرے پاس اور کوئی رشتہ بھی نہیں تھا۔ میں ہر وقت کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ تقریباً ان کی شادی کو 1.5 مہینہ ہو گیا تھا، اور اماں میرے پاس چند پل کے لیے آتی تھی، اور ان کا شوہر بہت زیادہ غصہ کرنے لگتا تھا، اور پھر وہ ڈر کر واپس چلی جاتی۔ اس کے بعد اماں نے مجھے اسکول میں ڈال دیا۔ وہاں پر بھی میرا دل نہیں لگتا تھا۔ ہر وقت مجھے اماں کا خیال آتا رہتا تھا، اور سوچتی تھی کہ آج میں گھر جاؤں تو شاید اماں مجھے گلے لگا کر کہے کہ اس انکل کی وجہ سے میں تم سے بات نہیں کر پاتی، لیکن میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ لیکن جب میں گھر جاتی تو مجھے اماں کہیں پر بھی نظر نہیں آتی تھی۔ مجھے تنہائی کا احساس اتنے بڑے گھر میں کاٹنے لگا تھا۔ یہاں پر میرے پاس سب کچھ تھا، لیکن رشتہ نہیں تھا۔ ہر وقت مجھے اس چیز کا احساس دلانا چاہتا کہ میرے ایک حکم پر جو بھی میرے ملازم کو میں کہوں گی وہ مجھے لا کر دے گا۔ کبھی کبھی تو اس کے پوچھنے پر میرا دل کرتا کہ میں اسے کہوں کہ کیا تم مجھے میری ماں لا کر دے سکتے ہو، جو اپنی زندگی میں اتنی مگن ہو گئی ہے کہ اس کو میرا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ میں روزانہ جب اسکول جاتی تو ماں سو رہی ہوتی تھی، اور جب میں واپس آتی تو وہ پارٹی پر گئی ہوتی تھی، اور جب وہ رات گھر پر واپس آتی تو میں سو گئی تھی، اور یہی ہماری زندگی چل رہی تھی۔ میں نے تو پتہ نہیں کتنے دن سے اپنی ماں کو دیکھا تک نہیں تھا۔ میں جاگنے کی بھی بہت کوشش کرتی، مگر جاگ نہیں پاتی تھی، کیونکہ اتنے بڑے گھر میں مجھے اکیلے بہت ڈر لگتا تھا، اور ڈر کی وجہ سے میں تھر تھر کانپتی رہتی تھی اور سونے کی کوشش کرتی تھی، جیسے میں خود کو اس سب سے بھگا رہی ہوں۔ اماں آئے روز پارٹیز میں چلی جاتی تھی۔ مجھے یوں لگنے لگا تھا کہ مجھے سونے کے پنجرے میں قید کر دیا گیا ہو۔ ایک دن میں کلاس میں اول آئی تو سوچا کہ آج اماں کو جا کر بتاؤں گی، مگر میں گھر آئی تو اماں گھر پر نہیں تھی۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا
اسی وجہ سے میں بہت زیادہ اداس اور پریشان ہو گئی تھی۔ اماں کی غیر موجودگی میں ویسے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، مگر اس دن میں بہت زیادہ اداس تھی اور جا کر لان میں بیٹھ گئی۔ ابا کا گھر بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ اچانک ہی لان کی صفائی کرتا مالی میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ پہلے تو میں نے ڈر کر اسے دیکھا تو اس نے کہا کہ کیا ہوا گڑیا، تم پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ عرصے بعد کسی نے مجھ سے اتنی نرمی سے بات کی تھی، تو میں نے پہلے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا انکل کچھ بھی نہیں ہوا، حالانکہ میری آواز سے ہی اداسی ٹپک رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں کافی دن سے دیکھ رہا ہوں تم کافی اداس اور پریشان ہو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے میرے پاس تمہارے مسئلے کا حل ہو۔ تو میں نے اس کی جانب دیکھا، وہ مجھے ہمدردانہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، تو میں نے اسے اپنی زندگی کی ساری کہانی سنا دی اور کہا کہ میں اپنی اماں کو بہت یاد کرتی ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ وہ مجھے گلے سے لگائے اور میرے آنسو پونچھے۔ تو اس نے کہا گڑیا، تم کو پتہ ہے تمہارا ستیلا باپ کتنا سخت ہے اور تمہاری بیچاری ماں کو اس کی ہر ایک بات ماننی پڑتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیا میری ماں پر کوئی حق نہیں ہے؟ تو اس نے کہا چلو تم فکر مت کرو، ادھر آؤ، میرے گلے لگ جاؤ۔ اس نے فوراً میری اجازت کے بغیر ہی مجھے گلے لگایا۔ اس سے پہلے کہ میں سمجھ پاتی، وہ عجیب سی انداز میں میرے جسم کو جب چھونے لگا تو میں ڈر گئی اور سمجھ گئی کہ کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، 12 سال کی تھی، اس لیے میں نے ڈر پر قابو پاتے ہوئے اسے دھکا دیا اور خود اندر بھاگ گئی۔ اس وقت اور کوئی ملازم بھی گھر پر نہیں تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ اس کے بعد گھر میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ ڈر کی وجہ سے میں پاگل ہو رہی تھی۔ ذرا سی آہٹ پر لگتا تھا کہ وہ دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا تو میں کیا کروں گی۔ میں بستر میں منہ چھپا کر ٹوٹ کر رو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اگر میرے ابا زندہ ہوتے تو شاید میرے ساتھ یہ سارا سلوک نہ ہو رہا ہوتا اور میں تنہائی کو نہ رو رہی ہوتی۔ ابا تو مجھے روز بہت زیادہ یاد آتے تھے، لیکن اس روز تو ضرورت سے زیادہ یاد آئے تھے۔ میں ٹوٹ کر بکھری تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ شاید جلدی میں اپنی جانب سے جو دروازہ لاک کیا تھا وہ لاک نہیں ہوا تھا۔ میں کمبل میں منہ چھپائے چلانے لگی۔ کبھی کسی نے مجھے آواز دی اور کہا سعدیہ کیا ہوا؟ اور اس آواز کو میں دنیا کی تمام آوازوں کے درمیان بھی پہچان سکتی تھی۔ یہ میری ماں کی آواز تھی۔ میں جلدی سے اٹھی اور ماں کے گلے لگ کر اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ تو اماں نے کہا کہ پلیز مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ میں پارٹی میں تھی تو میرا دل بہت بری طرح گھبرایا۔ میں جلدی سے گھر آ گئی، حالانکہ تمہارے ابا کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ابھی بھی غصہ ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا۔ پلیز مجھے بتاؤ تم کیوں رو رہی ہو؟ اور جب میں نے بہت مشکلوں کے ساتھ ان کو ساری بات بتائی تو ان کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ انہوں نے مجھے فوراً گلے سے لگایا اور روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ تو میں نے کہا آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا میں بہت مجبور ہو گئی تھی اور سوچا تھا کہ یہاں پر کم از کم تمہاری تعلیم اچھی ہوگی اور تمہیں ایک اچھی زندگی مل جائے گی، اس لیے میں تمہارے ستیلے باپ کی ہر بات مان رہی تھی۔ میں نے کہا اماں ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں کیونکہ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا تم فکر مت کرو، میں نے جتنی لاپرواہی برتنی تھی برت چکی ہوں، وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس رات میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے پاس سو جائیں گی، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، میں تمہارے پاس سونے کے ارادے سے ہی آئی تھی۔ اس رات ہم ماں بیٹی نے بہت سی باتیں کی۔ جب میں نے ان سے اپنے ددیال والوں کا پوچھا تو انہوں نے جب مجھے ساری کہانی سنائی تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ میری ماں بیچاری کب سے اذیتیں سہ رہی تھی۔ اگلی صبح جب ہم لوگ اٹھے تو انہوں نے مجھے کہا چلو ہم لوگ نیچے جاتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا آپ کے شوہر کو غصہ آ جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ اسے میں آج دیکھ لوں گی، تم اس کی فکر مت کرو۔ میں فریش ہو کر باہر آئی تو میری ماں نے میرا ماتھا چوما اور گلے لگا لیا اور میرے اندر تک سکون اتر گیا۔ یوں لگا جیسے مدتوں کے بعد مجھے یہ سکون میسر آیا ہو۔
میں بے شک ماں کی آغوش میں سکون ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کی پیروی میں میں باہر آ گئی۔ دل کہیں نہ کہیں ڈر رہا تھا کہ اتنے مہینوں بعد میرا اس شخص سے سامنا ہونے والا تھا جس نے میرے مہمان ہونے کا لحاظ بھی نہیں کیا تھا اور کہا تھا کہ آئندہ میرے سامنے مت آنا۔ اتفاق سے میں اس کے سامنے کبھی بھی نہیں گئی تھی، اس لیے آج مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ ان کا شوہر بہت زیادہ غصے میں تھا۔ میں نے کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ تو اس نے کہا میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اور اس نے مجھ پر ایک نگاہ غلط ڈالی تھی۔ تو اماں نے کہا میں نے آج تک تمہاری ہر بات مانی ہے اور بدلے میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگا۔ اماں کا یہ انداز دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اماں نے کہا تمہارے ساتھ پارٹیز پہ جاتی رہی، اپنی بیٹی کو اگنور کیا صرف اس لیے کہ تم خوش رہو، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ اگر میرا شوہر خوش رہے گا تو ایک نہ ایک دن وہ میری بیٹی کو قبول کر لے گا۔ لیکن کل جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد اگر تم نے میری بیٹی کو قبول نہ کیا تو معذرت کے ساتھ میں اس گھر میں نہیں رہ سکوں گی۔ تو میرے ستیلے باپ نے چونک کر میری ماں کی جانب دیکھا اور کہا کہ کل کیا ہوا ہے اس گھر میں؟ اماں رونے لگی اور انہوں نے کہا کمبخت رویا مت کرو، مجھے بتاؤ، ایک تو تم بات بات پر رونا شروع کر دیتی ہو۔ تو انہوں نے کہا اس گھر کے مالی نے میری بیٹی کو ہراس کیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں گلاس تھا اور وہ گر گیا، اور حیرانی سے پہلے مجھے دیکھا اور پھر میری ماں کو دیکھا اور کہا کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اتنا پرانا ملازم ہے۔ مجھے لگا کہ اب وہ ہمیں اس گھر سے دھتکار کر نکال دے گا۔ اماں نے کہا تو وہ اجنبی اور نامحرم ہی ہے۔ تو اس نے فوراً کہا کہ رکو، میں ابھی اس سے پوچھ گچھ کرتا ہوں، اور اس نے ملازمہ کے ہاتھ اس کو اندر آنے کو کہا۔ وہ جب اندر آیا تو مجھے دیکھ کر ڈر گیا۔ اسے یہی لگا کہ میرا ستیلا باپ میرے معاملے میں اتنا لاپرواہ ہے کہ اس معاملے کا کوئی خاص نوٹس نہیں لے گا۔ اس کے بعد انہوں نے مالی کو ایک تھپڑ مارا اور کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میری بیٹی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کرو۔ تو میں اور میری اماں حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے، اور پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں جیل میں بھجوا کر دم لوں گا، اور اسے نکال دیا۔ تو اماں نے کہا تم نے بغیر کسی ثبوت کے ہم پر یقین کر لی؟ تو وہ کہنے لگے تو کیا میں اپنے گھر والوں کے لیے ملازموں سے پوچھ گچھ کروں گا؟ اور پھر مجھے دیکھ کر تو میں ڈر گئی اور اماں کے پیچھے چھپنے لگی۔ تو انہوں نے کہا سامنے آؤ۔ جب میں سامنے آئی تو ایک حیرت انگیز حرکت انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ مجھے معاف کر دو میری بیٹی، آج سے تم میری بیٹی ہو، اور آج سے ہم لوگ کسی پارٹی میں نہیں جائیں گے بلکہ اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ میں اور اماں ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، اور اس کے بعد اس نے ہم دونوں کو اپنے ساتھ لگا لیا، اور اس آغوش میں سکون تھا اور تحفظ کا احساس تھا۔ کل میں سوچ رہی تھی کہ یہ مالی والا واقعہ کیوں ہوا، اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہی تھی، مگر اب مجھے احساس ہوا کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ مجھے اب یقین آ گیا تھا کہ معجزے واقعی ہوتے ہیں، اور وہ دواؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے کسی کا دل اتنی جلدی بدلتے دیکھا ہے؟ میں نے تو اپنی دعاؤں سے یہ معجزہ ہوتے دیکھا تھا کہ میرے پتھر دل باپ کا دل کتنی جلدی بدل گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔